بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین اور دنیا چینل میں آپ لوگ کا ویلکم۔ آج ہم آپ کو جنتی زیور پڑھ کے سنانے جا رہی ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا؟ ہمارے ساتھ آپ لوگ مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عورت اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے اور ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضائیں کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کو بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈی بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک جھونپڑی میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کرتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑی میں پوری کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی گندگی ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی گندگیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبت اور بلاؤں کا پہاڑ بن ہوئی تھیں اور بے چاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی رہیں اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے لاشوں پر زندہ لیٹ کر سسکتی ہوئی ہو جائیں، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ
ان ظالموں کی داستان سن کر ایک دردناک انسان کے سینے میں زخم و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان ظالموں اور بے کس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر دوا فرمادیا کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسو کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ دور کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ الرحمن الرحیم غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت العالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، شک کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آمین ثم آمین۔